ملکی سیاسی منظرنامے سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے تصدیق کی کہ عمران خان صاحب کو آنکھوں کا مرض تھا، انہیں اڈیالہ سے پیمز لایا گیا، چند منٹ کا ایک پروسیجر تھا وہ ہوا، اس کی انہوں نے تصدیق کی۔ یاد رہے کہ 2-3 روز قبل ایک صحافی نے یہ خبر بریک کی، اسد اللہ خان نے، پھر ڈان اخبار نے انگریزی میں یہ خبر چھاپی۔ ہم بھی اس حوالے سے مختلف ذرائع سے خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے، لیکن انتظار یہ تھا کہ سرکار کیا اس کی تردید یا تصدیق کرتی ہے یا نہیں۔ کل رات تک ایک وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب اس کی تردید کر رہے تھے، آج عطا تارڑ صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تشویش پائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہاں، ان کی قیادت کے ہاں، ان کے اہل خانہ جو خان صاحب کے ان کے ہاں کہ انہیں اعتماد میں کیوں نہ لیا گیا یا انہیں طلاق کیوں نہ دی گئی۔ اور اب جب ہم آپ سے آج مخاطب ہیں تو چونکہ جمعرات کا دن بھی ہوتا ہے، ملاقاتیوں کے لیے ملاقاتیں ہو نہیں پا رہی، تو اس وقت کے پی کے سی ایم جو ہیں سہیل خان آفریدی اور مختلف ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ اڈیالہ کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے رات بھر دھرنا دینے کا اعلان، اور صبح سویرے سپریم کورٹ رجوع کرنا ہے کہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی منظرنامے پر بھی بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے، نئے اتحاد بن رہے ہیں، یورپی یونین کی بھارت کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے، سعودی عرب اور ترکیہ قریب جاتا ہے، بورڈ آف پیس کا ممبر بنتا ہے، اور آج ہی پاکستان کی دفتر خارجہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کو ابراہیم معاہدے سے جوڑنا غلط ہے، پاکستان ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، ان معاملات کے اوپر بات ہوگی۔ آج ہم نے زحمت دی ہے، سینئر سیاستدان ہے جناب انجینئر خرم صغیر خان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ انجینئر صاحب، میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حرج کیا تھا، ایک سابق وزیر اعظم ہیں اور اگر ان کی علاج معالجہ کا کوئی مسئلہ تھا، اس میں تردید بھی آ رہی ہے، اسے فیک نیوز بھی کہا جا رہا ہے، آج تارڑ صاحب نے تصدیق کر دی، مناسب نہ ہوتا ان کے اہل خانہ وکلاء یا پارٹی کو اطلاع دے دی جاتی کہ ان کا علاج معالجہ کروانا ہے، اس کو چھپانا یا اس کی تردید کرنا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس سب سے آؤٹ کم کیا ملا؟ یہ تو ایکسرسائز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی نا، کیونکہ جب تک تصدیق نہیں ہوئی تب تک مسلسل 3-4 دنوں تک سوشل میڈیا ہو، میڈیا ہو یا مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں وہ عجیب و غریب خبروں کا شکار بنے پڑے تھے۔ 21ویں صدی کے سوشل میڈیا پہ ہم سب کو عجیب و غریب خبروں کی تو اب عادت ہو جانی چاہیے۔ یہ آپ نے درست کہا، اور اس پہ ہم کئی دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو اب پاکستان میں ہر آنے والی حکومت جو ہے اس کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، غالباً شاید بیوروکریسی تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے کہ اب حاکمیت جو ہے، پہلے تو میں شاید کہتا تھا 50%، لیکن اب 70% تو ابلاغ ہے، کمیونیکیشن ہے، اور ایکچوئل جو گورننس ہے وہ 30% رہ گئی ہے۔ تو لہٰذا اس کو جو ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے چونکہ وہاں ایک بہت بڑا سمجھے ایک بحر الکاہل ہے اسپیکولیشن کا اور قیاس آرائیوں کا، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ وقت پر انفارمیشن ریلیز کرے۔ بالکل، اگرچہ قیاس آرائیاں اس کے بعد بھی ہونی ہے، یہ بھی ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ اس سے وہ تو ہر 2 صورت میں ہوگی نا، ہر 2 صورت میں، کم از کم ایک بیس لائن اسٹیبلش ہو جائے کہ حقائق کیا ہیں، اور یہی ایک شاید سب سے بڑی جنگ ہے 21ویں صدی کی، کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کیا ہے۔ تو سچ جو حکومت کی نظر میں ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی آپ اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کو بر وقت اس کی تصدیق کر دینی چاہیے تھی؟ جی نہیں، تصدیق نہیں، اس کو ریلیز کرنا، جس دن یہ ہوا تھا اسی دن اس کو ریلیز کر دینا چاہیے تھا، اس خبر کو کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تاکہ پھر جو بھی اس پہ کیا، یہ میں نے اب کہا، یہ نہیں، یہ بالکل بھی ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچنا کہ اگر اس دن پریس ریلیز ایشو ہو جاتی کہ کیا سرائیاں ختم ہوئی، کیا سرائیاں ہونی تھی۔ آپ کو اس سے معلوم ہے اس سے پہلے کہ ایک پوری کہتے ہیں کہ ویو تھی جو ہے بانی چیئرمین کی صحت کے بارے میں کہ جی خدا جانے کیا ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہے، ایسے ہے، کیوں نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، اور جب ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ الحمدللہ وہ بالکل جو ہے صحت مند ہے اور ان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ کیا سرائیاں چلتی رہیں گی اور ابلاغ کی ایک جنگ ہے وہ جاری رہے گی۔ تو گویا پھر اس تجربے کے بعد یہ امید کی جائے، کیونکہ اطلاع تو یہی ہے کہ اب ان کو یہ جو انجیکشن لگنا تھا، یہ آنکھ کا مسئلہ ہے، CRVO نامی ایک ڈیزیز ہے، ریٹنا میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے، تو ان کو لایا گیا پیمز میں، تو یہ تو 2 مزید انجیکشن انہیں لگیں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی جو 2 پروسیجر ہیں اس میں حکومت پھر احتیاط رکھے گی اور بتا دے گی کہ جنہیں لایا جا رہا ہے۔ جی نہیں، میرے خیال میں جب ان کو لا کر واپس لے جائیں گے پھر ریلیز کی جائے گی خبر، تو کر دینی چاہیے اسی دن، جب وہ معاملہ ہو جائے اور گزر جائے تو پھر ضرور کریں۔ اسی سارے پروسیجر کی وجہ سے یا اس پیش رفت کی وجہ سے اب اڈیالہ کے باہر
سی ایم کے پی، سٹنگ سی ایم کے پی اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ احتجاج کر کے بیٹھے ہیں، دھرنا دیے بیٹھے ہیں کہ ملاقات کروائی جائے، اور سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. اس سے کیا مل رہا ہے حکومت کو؟ نہیں، یہ تو آپ میری استدعا ہے کہ ضرور کسی کابینہ کے جو ذمہ دار وزراء ہیں ان سے پوچھیں. جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ملاقات ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ہے کہ قانون یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ ملاقاتیں روک دی جائیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ان کی دانست میں اس کے اور کوئی ایشوز کریٹ ہوں گے. لیکن اس کا بہتر جواب تو حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت کے ذمہ دار وزراء دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اسی لیے ہم آ جاتے ہیں اپنے مرکزی موضوعات کی جانب، جس کی وجہ سے آپ کو میں اکثر زحمت دیتا ہوں. جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے خرم دستگیر صاحب، یہ تو محو حیرت ہوں دنیا کیا جائے گی، اور ہو رہی ہے بالخصوص. سب سے پہلے تو آج جو ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے بڑی واضح بات کی ہے کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کا پاکستان حصہ نہیں بنے گا. بورڈ آف پیس میں جانا اور اس کو ملانا دو مختلف چیزیں ہیں. یہ کیوں کر اہم اعلان ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ عام دیکھنے والا کیا سمجھے؟ جی دیکھیے، پاکستان میں بین الاقوامی معاملات کو بہت ہی کند طریقے سے ہم ہینڈل کرتے ہیں اور جذباتی طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ جب بورڈ آف پیس میں شمولیت کا پاکستان نے دستخط کی ہے تو فوری چاروں طرف سے ایک وہی کی آسرائیوں کا جو ہے وہ بحر الکاہل جو ہے اس میں ارتعاش آیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. پاکستان ایک ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے. پاکستان بے شمار ایسی بین الاقوامی جو ایسوسی ایشنز ہیں اور ادارے ہیں ان کا رکن ہے جہاں اسرائیل بھی موجود ہے بطور ایک ممبر کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہیں ان کو کسی بھی طرح ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاسپورٹ پہ جب لکھا ہے اس وقت کہ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے وہ ویلڈ ہے اسرائیل کے علاوہ، تو وہ رہے گی، وہ عبارت رہے گی. بورڈ آف پیس کو لے کر کے بھی تو کئی اعتراضات اور کئی سوال اٹھ رہے ہیں. اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ آپ اس منظرنامے کو بہتر سمجھتے ہیں، حکومت بھی اس کے بارے میں آگاہی دے رہی ہے. کیا ہم اپنے بیسک پرنسپلز کے اوپر قائم ہیں؟ فوج بھیجنے نہ بھیجنے کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. بورڈ آف پیس کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی. واٹ لیڈ ٹو اس کہ ہم اس کا حصہ بنے؟ جی، آپ نے جو بات کی کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، تو کینیڈا کے وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے داووس سوئٹزرلینڈ میں ایک بڑی کلیدی تقریر کی. اس کے دو جملے جو ہیں، دو جو ان کے نتائج انہوں نے رکھے وہ بالکل درست ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو انتظام تھا وہ اس میں کوئی جو کہتے ہیں نا بتدریج تبدیلی نہیں آ رہی. وہ نظام جو ہے وہ ختم ہو چکا. انہوں نے کہا رپچر ہو گیا. جی لفظ رپچر انہوں نے کہا رپچر ہے، یہ ٹرانزیشن نہیں ہے. نمبر 1 ایک تو وہ بات ہے.